السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان کو بخشتا ہے جب تک بندہ اور رحمت حق کے درمیان پردہ حائل نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ آدمی شرک کرتا ہے یعنی مشرک مرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے یعنی اس حال میں مرے کہ وہ دنیا میں اللہ کی مانند کسی کو نہ مانتا ہو یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو، تو اگر مرنے کے بعد اس کے اوپر پہاڑی کی مانند بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کے ان سب گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 3 شخص ہیں جن کی مدد اللہ پر اس کے وعدہ کے مطابق واجب ہے۔ ایک تو وہ مکاتب جو اپنا بدل کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، دوسرا وہ نکاح کرنے والا شخص جو حرام کاری سے بچنے کی نیت رکھتا ہو، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تشریح: مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جس کا آقا اس سے یہ کہہ دیتا تھا کہ اگر تم مجھے اتنا روپیہ کما کر دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی طرح روپے کی وہ مقدار جو اس غلام کا آقا آزادی کے لیے ضروری قرار دیتا تھا بدلے کتابت کہلاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ پیاری پیاری احادیث خود بھی یاد کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔